السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حکیم میاں محمد افضل الحجاز دعا خانہ سے۔ ناظرین، دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ناظرین، بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ انسان کے امراض بھی بدل جاتے ہیں، کیونکہ ہم انہی موسموں کے اندر سانس لیتے ہیں تو آکسیجن سے جیسی ہمارے اندر آکسیجن جائے گی، جس طرح کے موسم کی ہوگی اسی طرح کے امراض بھی انسانی باڈی کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ یہ ایک نظام قدرت ہے۔ پاکستان کے اندر 4 قسم کے موسم ہیں۔ تو ناظرین، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل کا یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے، موسم بہار اسے کہتے ہیں، اس موسم کے اندر کبھی انسان کو ایسے بیٹھے بیٹھے گرمی فیل ہونی شروع ہو جاتی ہے تو انسان پنکھا چلا لیتا ہے۔ کبھی انسان کسی وین میں گاڑی میں سفر کر رہا ہو تو بیٹھے بیٹھے ہیٹ سی محسوس ہوتی ہے تو وہ کھڑکی کھول دیتا ہے، تازہ ہوا لینے کے لیے، فریشنس کے لیے، اپنی سفوکیشن کو دور کرنے کے لیے فوری ایسا کر دیتا ہے۔ وقتی طور پر تو انسان کو فرحت فیل ہوتی ہے، لیکن اس طرح کی جو اچانک انسانی باڈی کو ہوا لگتی ہے یا انسانی باڈی سانس کے ذریعے انسان آب و ہوا اپنے اندر انسان لیتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کو بخار کی شکایت ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الرجی ہو جاتی ہے، چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو بندہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، پورے اعضاء انسان کے درد کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بدلتے موسم کی آپ کو 2 مثالیں سنا رہا ہوں کہ ایسے ہو جاتا ہے اچانک، جیسے انسان کا جسم جو ہے نا گرم ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، ایسے ہو جاتا ہے۔ بعض حضرات جو ہے موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، اپنی کسی عمارت میں کام کرتے کرتے نکل کے فوراً موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کہیں کام چلے گئے، یا فار ایگزامپل سائیکل والے کو تو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سائیکل والا جب سائیکل چلاتا ہے تو وہ فورس اس کی لگتی ہے، تو فورس لگنے کی وجہ سے اس کا جسم ٹھنڈا نہیں پڑتا، تو اس کا جسم جو ہے باڈی حرکت میں رہتی ہے، اس کا ٹمپریچر لیول جو ہے نا بالکل پرفیکٹ رہتا ہے۔ تو جو اچانک اس طرح باہر نکلتے ہیں ان کو اچانک ہوا لگنے کی وجہ سے اس طرح کے عوارض ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس طرح کی سرگرمیوں سے اوائڈ کریں، خیال رکھیں اپنا، اور کوشش کریں جہاں بیٹھے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں کم از کم لیول جو ہے نا وہ پیرالل نہیں کر سکتے، کچھ ملتا جلتا لیول جو ہے نا باڈی کا ہونا چاہیے، جس سے آپ کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیں۔ بعض لوگوں کو اس موسم کے اندر آ کر بہت عجیب قسم کی الرجی شروع ہو جاتی ہے، جسم پر دھبڑ سے بن جانے، سرخ دانے جسم پر بننے شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی جو ہی موسم نیا پھوٹتا ہے تو ہمیں بھی یہ الرجی پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، یا سر میں خارش، سیکری خشکی کا بن جانا، یا سر میں پھنسیاں پھوڑے بن جانا، یہ بھی الرجی کی ایک قسم ہے۔ تو یا نزلہ زکام کی شکایت رہنا، تو اکثر نزلہ زکام کی شکایت جب ہو جاتی ہے تو 7 دن خواہ گزر جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بخار کا رہنا، گردن درد کرنی، پٹھے درد کرنے، اس بدلتے موسم کے ساتھ جن لوگوں کو اس قسم کی پرابلم میں ہوتے ہیں وہ الحجاز دعا خانہ میں میرے پاس تشریف لائیں۔ ایسی یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں نہیں ہیں، ان کو اگنور نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، نزلہ زکام کھانسی سی ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو 10-20 روپے کی خوراک لے کے وقتی طور پر کھا لیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ وقتی طور پر یہ خوراک لے کے ہم نے 10-20 روپے کی کھائی ہے، اس سے بیسیکلی جو ہے ہماری باڈی پر کیا نقصانات ہوئے ہیں۔ تو ایسی چیزوں سے آپ اجتناب کریں، اور اس طرح کا کوئی بھی پرابلم ہو تو یہ نہیں کہوں گا کہ لازم میرے پاس آئیں، اپنے معالج سے لازمی مشورہ کریں، اپنے معالج سے ملیں، اس کو بتائیں اور اچھی قسم کی ٹریٹمنٹ لیں۔ اور ایک اور بات آپ کے گوشگار کرنا چاہوں گا، یہ جو انسانی باڈی ہے نا بہت ہی قیمتی ہے، اس دنیا کے اندر ایک دفعہ ہی آئی ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہمیشہ انسانی باڈی کے اندر ایسی چیزیں اڈیلیں، ایسی چیزیں انٹر کریں جو صاف ستھری ہوں، جلی سڑی نہ ہوں، اور صحت کے لحاظ سے ہر لیول معیار کے مطابق پرفیکٹ ہو۔ اسی طرح میڈیسن ہے، میڈیسن بھی آپ اچھی قسم کی یوز کریں، اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی
قیمتی قیمتی جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں اس انسان کے لیے۔ رف قسم کی میڈیسن کبھی بھی یوز نہ کریں، جو آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے 3 4 مہینے میڈیسن کھانی پڑے، یا کسی بھی کوئی پرابلم کے لیے آپ کو 6 مہینے سال میڈیسن کھانی پڑتی ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں نا کہ ہمیں 6 مہینے ہو گیا، سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، 10 سال ہو گیا۔ میں سن کے حیران ہوتا ہوں، یار کمال ہو گیا، کس مرض کا علاج کر رہے ہو؟ مرض کا علاج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی پرابلم پیدا ہوا ہے، پرابلم کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ لو، اور ٹریٹمنٹ لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابلم کلیئر ہو جانا چاہیے اللہ کی رحمت سے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ سالوں سال سے ادویات کھاتے جا رہے ہیں یا ادویات سے پیٹ بھر رہے ہیں۔ ایسی ادویات کو چھوڑ دیں، ایسی ادویات نہیں ہوتی۔ ہمیشہ اس طرح کی ادویات جو سالوں سال سے آپ لے رہے ہیں، یہ ادویات جو ہے نقصان دہ ہوتی ہیں، نہ کہ انسانی باڈی کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں جو میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر آپ کے گوشگوار کر رہا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہمیں بھی اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا جاتے جاتے نزلہ، زکام، کھانسی، چھینکوں کے لیے ایک چھوٹا سا ٹوٹکا بھی عرض کرتا چلتا ہوں کہ آپ گھر میں بھی اس طرح کی چیزیں بنا کے یوز کر سکتے ہیں۔ سبز الائچی، دار چینی، منکا، برگ گوزبان، گل بنفشہ، ملٹھی، لونگ، لسوڑیاں، یہ 10 روپے کی چیزیں پنسار کی دکان سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ یہ لے کر آپ اس کا جوشاندہ تیار کریں، بنے بنا جوشاندے نہ رہیں، یہ آپ خود خام چیزیں لے کے ان کا جوشاندہ تیار کر کے آپ استعمال کریں۔ شاید نہیں ہے گڑ ڈال لیں تو یہ صبح شام کعوہ استعمال کریں، اس سے آپ کی چھاتی صاف ہو جائے گی، گلا صاف ہو جائے گا، نزلہ زکام سے اس سے جان چھوٹ سکتی ہے۔ جو الرجی، ناک سے آنکھوں سے پانی بہہ رہا ہو، یہ الرجی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ایسی چیزیں بھی آپ، یہ جڑی بوٹیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، یہ استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔